آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے کہ اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں اور جس پر کہ آئین کی کوئی آرٹیکل یا شک اس پر عمل درآمد کرنے میں کوئی دشواریاں پیش آئے اور کچھ عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد ہو جائے تو وہ آئین شکنی نہیں آئے گی، آئین سے ناراض نہیں ہوگا، وہ آئین تحفظ دیتا ہے آرٹیکل 254۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے معاشی بحران کا یا اس انداز سے کرنا، یہ چونکہ یہ سب باتیں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ شیڈول جاری ہونے سے پہلے یہ سارے معاملہ ہوتے جا، اب شیڈول جاری ہو گیا ہے اور آرٹیکل 220 کے تحت تمام وفاقی صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو گئے ہیں، تو کسی قسم کا بھی فائنینشیل معاملہ الیکشن کمیشن کو پیش نہیں آئے گا۔ وہ جو حکم جاری کریں گے وہ باقاعدہ اگر کسی محکمے نے راستے میں مداخلت کی تو اس محکمے کے سربراہ کو طلب کر لیں گے، وہ وزیر اعظم کو بھی طلب کر سکتے ہیں کیا آپ نے جو ہم نے شیڈول جاری کر دیا ہے اس پر عمل درآمد کرنا تمام اداروں کا آئینی اور قانونی فرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر قتل ہو گئی تھی 27 دسمبر کو تو الیکشن تھے 8 جنوری کو، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حالات کو دیکھتے ہوئے 18 فروری کر دیا تھا، اور میں نے آج فیڈرل سیکرٹری میں نے اناؤنس کیا تھا انٹرنیشنل پریس کے سامنے کہ ہم نے الیکشن کمیشن پاکستان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے 18 فروری تاریخ مقرر کر دی۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ آگے تاریخیں جو ہے 1 مہینے 2 مہینے جب سی صورتحال دیکھیں اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے بتاؤں کہ جب 93 میں ایم کیو ایم نے استعفے دیے 14 قومی اسمبلی کی نشستوں سے انہوں نے استعفے دیے تو الیکشن کے پاکستان نے 90 دن میں انتخاب نے 60 دن انتخاب نہیں کروایا، وہ پھر انتخابات ہوئے پورے 6 مہینے کے بعد۔ حالات اچھے نہیں تھے، ایم کیو ایم کے ساتھ شروع ہو گیا تھا آپریشن، تو 6 مہینے کے بعد وہ جسٹس نعیم الدین تھے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے 6 مہینے کے بعد انتخاب کروائے۔ 6 منتھس کے بعد ہوئے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔